مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں. جیسے آپ جانتے ہیں بارہا میرا معروضہ بھی رہا ہے. آپ تمام حضرات یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا اور ڈائریکٹر سعادت علی خان اور ان حضرات کو یاد رکھیں جو اشتہارات اور ایڈس کے ذریعے ہم سے جڑے ہیں. بالخصوص ہمارے جو شہر حیدرآباد کے علماء ذاکرین بارہا زحمت فرما رہے ہیں اور وہ آپ کے روبرو ایک عنوان کے تحت گفتگو رہی ہے. ہم تمام کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا میں یاد رکھیں. اور اسی کے ساتھ آج کا جو عنوان ہے تفسیر قرآن کے سلسلے میں 9ویں قسط ہے، 9th پارٹ ہے. اور اس سلسلے میں میرے روبرو قبلہ جو ساتھ تشریف فرما ہے میر عسکر علی موسوی صاحب سے میں معروضہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض سلام کرتا ہوں اور تمام یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بھی تمام جو اراکین جو ٹیم ہیں ان تمام کی خدمت میں بھی میں عرض سلام کرتا ہوں. اور لائق تحسین ہے یہ لوگ جو اس طریقے سے خدمات کو انجام دے رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ تفسیر قرآن کے عنوان سے ہماری 9ویں نشست ہے کہ جس میں ہم نے اس سے پہلے سورہ الحمد کی تفسیر کے ساتھ کچھ آداب تلاوت قرآن اور قرآن کی تفسیروں اور قرآن کے بارے میں چند چیزوں کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا. اور الحمدللہ سورہ الحمد کی تفسیر مختصر عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اب یہاں سے کچھ سوروں کو منتخب کیا جائے گا اور آپ حضرات کی خدمت میں اس کی مختصر سی تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ. اس سے میں نے اب جو سوروں کو منتخب کیا ہے وہ 4 قل ہے. جو 4 قل ہے ان سوروں کو میں نے منتخب کیا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک سورے کی تفسیر اپنے آپ حضرات کے وقت اور سہولت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. تو یہ جو آج جو سورہ منتخب کیا گیا ہے سورہ کافرون ہے. سورہ کافرون یہ بہت ہی اہم سورہ ہے اور اس کا بھی ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ سورہ کافرون کا بہت تلاوت کرنے کا بہت ثواب ہے. پیغمبر اکرم سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا تو ایسا ہے جیسے اس نے 1/4 قرآن پڑھا ہے. 1/4 قرآن پڑھا ہے. اور وہ اس سورے کی تلاوت کرنے والا سرکش شیاطین اس سے دور رہیں گے جو کوئی اس سورے کی تلاوت کرے گا. اور وہ شرک سے پاک ہو جائے گا. شرک سے پاک ہو جائے گا. اور روز قیامت کی جو گھبراہٹ ہے، روز قیامت کا جو ہول ہے، وہ اس ہول اور گھبراہٹ سے اس سورے کی تلاوت کرنے والا قاری اس سورے کا محفوظ رہے گا. لہذا یہاں پر اس طریقے سے بتلایا گیا. اور آپ غور کریں کہ یہاں پر صرف یہی ایک سورہ پڑھنے کا ثواب یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ ایک سورہ اگر صرف یہ ایک سورہ پڑھے گا تو ربع قرآن کا اس کو ثواب دیا جائے گا. 1/4 کا اس کو ثواب دیا جانے والا ہے. یعنی اس کو کیوں اس طریقے سے بتلایا گیا ہے؟ یعنی 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی اس کا شاید اس کا مطلب یہاں پر یہ ہو کہ 1/4 پڑھنے کا ثواب اس لیے ہو کیونکہ اگر ہم قرآن کو اگر دیکھیں، اس کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں، جو قرآن ہمیں بتلا رہا ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو قرآن کا 1/4 حصہ
شرک سے دور کر رہا ہے اور توحید کی طرف تعلیم دے رہا ہے، توحید کی طرف بلا رہا ہے۔ شرک اور بت پرستی سے، یعنی اگر 1/4 کو اگر دیکھا جائے تو 1/4 شرک اور بت پرستی سے مبارزہ اور جنگ ہے، مبارزہ اور جنگ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 1/4 قرآن کی جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ 1/4 کا نچوڑ اور خلاصہ اس قرآن میں دیا گیا، اس سورے میں بتلایا گیا ہے کہ ایک سورے میں 1/4 کا پورا نچوڑ اور خلاصہ بتلایا گیا ہے۔ یہاں پر یہ اس طریقے سے بتلایا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سورے کا یہ سورہ کیوں نازل ہوا ہے اور کس طریقے سے سورہ کب نازل ہوا، رسول خدا پر کیسے نازل ہوا۔ معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معافی۔ اس میں عرض کرنا یہ تھا کہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ اگر ایک تو قرآن کا جو اعلیٰ حصہ ہے توحید ہے اور شرک سے دوری ہے، تو بے شک پہلے پروردگار چاہتا یہی ہے کہ توحید پہ آنے سے پہلے آپ شرک کو دور کریں، اس کے بعد توحید کا اقرار ہو، جیسے کلمے کا۔ تو اسی اعتبار سے ناظرین، آپ جیسے آپ سماعت فرما رہے ہیں، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی قرآن مجید میں سورے نازل ہوئے ہیں تو اس میں نماز جب آپ پڑھتے ہیں، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، مغرب، شام، اس میں کوئی یہ سورے کی تاکید ہے کہ یہ سورہ اس نماز میں پڑھے تو بہتر ہوگا، اس کے لیے بھی نہیں بے شک ہاں چاہے یہاں کا ہے، یعنی دیکھیے سورے کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم بلکہ روزانہ کی نماز میں بھی اس کو پڑھنے کی تاکید ہے۔ اس کے علاوہ اگر غور کریں تو بہت سی ایسی مستحبی نمازیں ہیں کہ جہاں پر اس سورے کو پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی۔ بہت سے اعمال، اگر اعمال میں اٹھا کر دیکھیں، اعمال میں بہت سے اعمال میں جو 2 رکعت نماز جہاں پر وارد ہوئی ہے، یا روزانہ میں جو ہم نماز شب پڑھتے ہیں، اور نماز شب اتنی اہمیت ہے، اور اس نماز میں جو 2 رکعت نمازیں ہیں، یا اس کے علاوہ 2 رکعت نماز شفا ہے، جو بہت سی ایسی نمازیں ہیں کہ جس میں سورہ قل یا ایھا الکافرون کو پڑھنے کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ اس لیے کیونکہ اس سورے میں جو پیغام اور جو میسج دیا جا رہا ہے، وہ میسج یہاں پر یہی، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر یہاں پر اس میں یہ سورے کو بار بار پڑھنے کے بارے میں ہم کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی اس طریقے یہ سورے کی تلاوت کریں۔ اور اس کے بعد آپ غور کریں کہ ہم جو اعمال عاشورہ بھی جو کرتے ہیں، اعمال عاشورہ میں جو نماز وارد ہوئے، اعمال عاشورہ میں بھی سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو، سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بارے میں یہاں پر یہ سورے کی اہمیت کی وجہ سے بہت سی مستحبی نمازیں اور جو اعمال وارد ہوئے ہیں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بارے میں ہم کو یہاں پر تک کہا گیا ہے۔ تو اسی لیے اس کی اور بھی فضیلت، اور بھی بہت سے ایسے احادیث ہے جو قرآن اس سورے کے پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ہیں کہ سفر پہ جاتے وقت پڑھیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ سونے سے پہلے جو انسان جب سونے کے لیے جائیں تو باوضو ہو کر جب جائے تو اس سورے کو پڑھنے کی بھی بڑی تاکید ہے کہ انسان کیونکہ اپنے آپ کو شرک سے اگر بچانا چاہتا ہے، بت پرستی سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو سونے سے پہلے بھی اس سورے کی تلاوت کرے، انسان اس سورے کی تلاوت کرنا چاہیے۔ قبلہ کہ نماز پنجگانہ میں ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی ایک نماز میں تاکید ہے کہ آپ اس میں جو ارشاد معصوم یہ ہے کہ آپ دشمن کے شرکس حملوں سے بچیں گے اور شیاطین سے تو محفوظ نہیں، جیسا کہ آپ نے سرور کائنات کا ارشاد آپ نے ارشاد فرمایا کہ وسوسے ہے شیطانی، اور اب سوتے وقت کی آپ نے عرض کیا تو ایک حدیث یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اگر پڑھ لیں تو آپ کے جو نیند میں جو لوگ ڈرتے ہیں، چمکتے ہیں بچے، تو اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور بھی یعنی ایسی بہت سی چیزیں ہیں سونے کے آداب میں وہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ سونے کے آداب میں کہ ایک یہ سونے سے پہلے کیا کیا انسان کو کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے سورہ قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب، یہ بھی سورہ پڑھنے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سورہ پڑھنے کے بارے میں، سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھنے کے بارے میں بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے، چونکہ اس میں وہ تعلیمات اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کیا گیا۔ اور یہ سورہ نازل کب ہوا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہر بہت سے بعض ایک سورے کا شان نزول ہوتا ہے، بعض آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے کہ کچھ واقعہ ہوتا ہے، کچھ بات ایسی ہوتی ہے، یا کبھی کبھی رسول خدا سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال کے جواب میں
وہ آیت نازل ہوتی ہے، ایک آیت نازل ہوتی ہے، ایک سورہ نازل ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس سورہ کا جو شان نزول ہے، یہ سورہ کب نازل ہوا، کس طریقے سے سورہ نازل کیا گیا ہے؟ کہ یہ سورہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ شان نزول اس سورہ کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ سورہ، کیونکہ بہت سے سورہ ایسے ہیں جو مدنی ہیں اور بہت سے سورہ مکی ہیں، یہ سورہ، اس سورہ کو تفسیر میں کہا گیا ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ، مکے میں نازل ہونے والا سورہ ہے یہ۔ اور اس کا یہ نازل کب ہوا؟ کہا یہ نازل اس وقت ہوا کہ رسول خدا کے پاس مشرکین کے جو سرغنے تھے، جو سردار تھے، رسول خدا کے پاس آتے، اگر جیسے کہ ولید ابن مغیرہ ہے، عاص ابن وائل ہے، حارث ابن قیس ہے، امیہ ابن خلف ہے، یہ لوگ ایسے اور بہت سے لوگ ہیں، یہ لوگ آ کر رسول خدا کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم، اور دیکھیں یہاں پر آ کر کیا کہتے ہیں، رسول خدا کے پاس آ کر یعنی رسول خدا کو منانا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، لیکن ایسے کہتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کریے، 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کریے، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں گے تو رسول خدا کو لالچ بھی دینے لگے اور یہ بتلانے لگے کہ اگر آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں گے تو جو ہمارے امتیازات ہیں، جو بہت سی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم آپ کو دیں گے، وہ امتیازات میں ہم آپ کو شامل کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ سرداری ہے اور بھی دولت ہے، تمام چیزیں ہیں، وہ تمام چیزوں کی گویا رسول خدا کو لالچ دے رہے ہیں، لالچ دیتے ہیں۔ لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کریے، دوسرے سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، لہٰذا اس طریقے سے آپ ہمارے دین میں آ جائیں گے اور ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے، تو لہٰذا جس کا بھی صحیح دین رہے گا وہ کسی نہ کسی لحاظ سے وہ دین میں حصہ لے لے گا۔ اگر ہمارا دین صحیح ہے تو آپ ہمارے دین میں حصہ لے لیں گے، اگر آپ کا دین صحیح ہے تو ہم آپ کے دین میں حصہ لے لیے، اس طریقے سے یہاں پر ہو جائے گا۔ تو یہ رسول خدا کے پاس آ کر یہ کہنے لگے، رسول خدا نے کہا کہ نہیں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، نعوذ باللہ، ہم اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے خدا کو چھوڑ کر تمہارے خدا کی پرستش کروں، میں تمہارے خدا کی عبادت کروں۔ کہا کہ یہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے خدا کی عبادت بھی نہیں کرتے ہیں، ایک بار ہمارے جو بت ہے، ہمارے جو خدا ہے، ایک بار آ کر ہمارے بت کو چھو لیجیے، ہمارے بت کو آ کر آپ مس کر لیجیے، اس طریقے سے آپ ہمارے بت کا تبرک حاصل کر سکتے ہیں، تبرک حاصل کریں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو رسول خدا پر یہ آیتیں، یہ سورہ کافرون نازل ہوا کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ان کی پرستش کروں گا جن کی تم پرستش کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہاں پر اس طریقے سے جیسے ترجمہ آپ نے پڑھا تو وہاں سرور کائنات نے کہہ دیا کہ تم میرے خدا کو مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ طے ہو گئی بات، کیا وہ آ نہیں سکتے راستے پہ، اور تمہارے راستے پہ میرے جانے کی بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ طے ہو جا رہا، کیونکہ وہ آنے والے نہیں ہیں، تم ہی کافر تھے، ہی کافر ہی رہو گے، یہ طے ہوگا۔ ہاں، یعنی یہ بتلانا چاہ رہے ہیں رسول خدا، یہ بتلانا کہ دیکھیں یہ بھی جو آیت نازل ہوئی ہے، حالانکہ مکے میں بہت سے ایسے کافر ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان بن گئے، لیکن یہ جن لوگوں کے لیے یہ جو آیت جن لوگوں کے لیے کہہ رہی ہے کہ تم اس خدا کی عبادت ہی نہیں کر سکتے، جس کی تم نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ ان کافروں کے لیے ہے کہ جو کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئے، کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئے، اور یعنی جو آپ نے فرمایا جو بالکل درست ہے کہ وہ یعنی اب تم عبادت کر ہی نہیں سکتے، اور جو عبادت نہیں کرنے کی وجہ ہے، یہ ان کو بات سمجھ میں آ رہی تھی سب کچھ،
کافروں کو رسول خدا جو بیان فرما رہے تھے، رسول خدا جو ان کو کہہ رہے تھے، تمام باتیں وہ لوگ سمجھ رہے تھے، لیکن ان کے اندر ہٹ دھرمی تھی، ان کے اندر ضد اور اپنی بات پر اصرار تھا ان کو. وہ لوگ اس وجہ سے اس ہٹ درمی کی وجہ سے وہ لوگ ہٹ ہی نہیں رہے تھے. تو آپ یعنی ایک ایک آیت کو آپ غور کیجئے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہاں پر جو ایک ہی مفہوم کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے میں جس کی عبادت کرتا ہوں. 2 بار تکرار ہوئی ہے اس مفہوم کی، 2 بار. یعنی لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. یعنی 2 بار تکرار ہوئی ہے، بار بار تکرار، ایک سے 2 بار ذکر ہوا ہے آیت ایک ہی مفہوم کی. یہ تکرار کس لیے ہو رہی ہے؟ یعنی یہ تکرار اس لیے ہو رہی ہے، یعنی یہ جو بتایا جا رہا ہے اس میں، اس سورے میں یہ میسج دیا جا رہا ہے، یہ پیام اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مسلمان کبھی بھی مشرکین اور بت پرستوں کے ساتھ مصالحت نہیں کر سکتا. مصالحت نہیں ہو سکتی، یعنی اس کا مطلب یعنی ناممکن ہے مصالحت. یعنی کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان کفار کے ساتھ جا کر جس طریقے سے وہ لوگ بت پرستش کر رہے ہیں، مشرکین جو آ کر بتوں کی جو عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، ایک سچا مومن کبھی بھی ان کے ساتھ اپنے دین کے معاملے میں کبھی بھی مصالحت نہیں کرے گا. دین کے معاملات میں مصالحت نہیں ہے. ہاں دوسرے معاملات ہیں، جیسے دنیا کے کاروبار ہے، دنیا کی رہن سہن ہے، دنیا کی دوسری رہنے کی چیزیں ہیں، اس میں رہنے سہن میں مصالحت ہو سکتی ہے، دوستانہ ہے، زندگی گزارنا ہے، اس میں مصالحت ہے. لیکن دین کے معاملے میں یہاں پر یعنی بتلا دیا گیا ہے کہ نہیں، اب ہرگز مسلمان ایمان اور دین کے معاملے میں کبھی بھی کافر سے مصالحت نہیں کر سکتا، کافر سے مصالحت نہیں ہو سکتی. یعنی یہ بتلا دیا کہ اس طرح سے مشرکوں سے اور بت پرست اپنی مکمل طریقے سے علیحدگی اور مکمل طریقے سے دوری کو بتلا دیا گیا ہے یہاں پر کہ ہم نہیں ہے کوئی بھی یعنی کسی بھی لحاظ سے دین کے معاملے میں مشرکین اور مسلمان کبھی بھی کسی بھی اینگل سے آ کر نہیں مل سکتے، کسی بھی اینگل سے مسلمان آ کر مشرکین سے نہیں مل سکتا. یہاں پر یعنی بتا رہے کہ بھئی تمہارا دین تم اپنے پاس رکھ لو، ہمارا دین ہمارے پاس ہے، مصالحت بالکل نہیں ہو سکتی. اور یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم جس خداؤں کی اور جس تم بتوں کی ہمیں دعوت دے رہے ہو، عبادت کی دعوت دے رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی تم جتنا اصرار کر لو، ہم عبادت تمہارے بتوں کی پرستش کر ہی نہیں سکتے، ہم شرک کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور جو تم اپنے بتوں کی جو عبادت کر رہے ہو، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تم اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اور کچھ منافع کو حاصل کرنے کے لیے، کچھ فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ ایسا یہ جو کفار بنے ہوئے تھے، جو کفار یہ سرغنے بنے ہوئے ہیں، آج کے دور میں بھی بہت سی بت پرستش ہو رہی ہے. یہ جو بت پرستش جو ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ جو بعض جو نادان لوگ ہیں جو بت پرستش کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ بعض عبادت کرنے والوں کی طرف سے ان سرغنوں کو، ان سرداروں کو، ان بڑے لوگوں کو کچھ منافع اور کچھ فائدے ہوتے ہیں، اور ان کی نادانی کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ. اور لہذا ہمیشہ انسان کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. حالانکہ جو سرغنے ہیں، جو بڑے ہیں، یہ لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ لوگ کہ جو ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ ان کو بیوقوف بناتے جائیں، جتنے یہ لوگ بیوقوف بنیں گے ہم کو اس سے اتنا زیادہ فائدہ مند. تو ہمیشہ یہ جو سرغنے ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ سے نادان لوگوں کی نادانی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر دین میں اسی طریقے سے آج ماحول کو آپ دیکھیے گا کہ بہت سے لوگ نادانوں کی جو ہے نا، نادانیوں سے، ان کی جہالت کی وجہ سے، ان کی نادانی کی وجہ سے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ رسول خدا بھی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم اندھی تقلید، کیا تو اندھی تقلید کرتے ہوئے عبادت کر رہے ہو، یا کچھ ناجائز منافع حاصل کرنے کے لیے تم لوگ اس طریقے سے شرک کر رہے ہو. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو تکرار ہو رہی ہے، یعنی بار بار کچھ جیسے کہ تکرار کرتے ہیں، تکرار کا مطلب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اس لیے تکرار ہو رہی ہے، یعنی مکمل جواب دیا جا رہا ہے،
بت پرستوں کو اور مشرکین کو مکمل جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی اب ہم تمہارے پاس دین کے معاملے میں آ ہی نہیں سکتے، مصالحت نہیں ہے، یعنی کل کا کل ان کو مایوس کر دیا جا رہا ہے، پوری طریقے سے ان کو یہاں پر مایوس کر دیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اچھا یہ قرآن آپ یہ سورہ کو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ سورہ جو شروع ہو رہا ہے جواب مشرکین کو دیا جا رہا ہے، جواب جو ہے بت پرستوں کو دیا جا رہا ہے، تو جو جواب بت پرستوں کو جو دیا جا رہا ہے لیکن خطاب ہو رہا ہے قل سے، یعنی حالانکہ جواب مشرکین اور بت پرست یعنی گویا یعنی اگر بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ قل ہی کیوں لایا گیا ہے، کیونکہ رسول خدا مشرکین کو جواب دے رہے ہیں، بت پرستوں کو جواب دے رہے ہیں، تو رسول خدا کو چاہیے تھا کہ سیدھا آ کے ڈائریکٹلی کہتے کہ یا ایھا الکافرون، اے کافرو میں تمہارے خداؤں کی اور تمہارے بتوں کی پرستش ہی نہیں کرتا کہ جس کی تم عبادت، ایسا کہنا چاہیے تھا، لیکن رسول خدا نے آ کے کیا کیا، قل کہا، پہلے قل کہا، قل کہہ رہا ہے۔ یہاں پر یہ قل کیوں کہا جا رہا ہے، یہاں سے ہم کو باتیں جو پتہ چلتی ہے، بہت سی باتیں ہیں، لیکن ہم کو جو دو نقطوں کی طرف جو اشارہ کرنا ہے، ایک نقطہ تو یہاں پر یہ ہے کہ رسول خدا کا عمل ہو یا رسول خدا کا قول ہو، یہ پابند وحی ہوتا ہے، رسول خدا کا عمل بھی اور رسول خدا کا قول بھی، رسول خدا جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، وہ پابند وحی ہے، وہ پابند وحی۔ ایک بات ہم کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسری بات یہاں سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل امین ان کی امانت داری ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ یہاں سے یہ سمجھے کہ یہ دونوں ہستیاں خدا کا پیغام پہنچانے میں کتنی امین ہیں، کتنے امانت دار ہے۔ یہ جیسی یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جبرائیل امین خدا سے جیسے پیغام لے رہے ہیں ویسے ہی پیغام لے کر رسول خدا تک پہنچا رہے ہیں، اور رسول خدا پر جس طریقے سے اللہ کی طرف سے جو پیغام آ رہا ہے اس میں پوری امانت داری کے ساتھ رسول خدا لوگوں تک وہ پوری امانت داری کے ساتھ وہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ رسول خدا یہ احساس نہیں کر رہے کہ بھئی میں یہ قل کیوں کہوں جبکہ میں کافروں سے خطاب کر رہا ہوں، نہیں، جیسے اللہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی یہاں پر یہ امانت داری کے بتلایا یہ، یعنی قرآن، یعنی اس پر یہ مسلمان آ کر یہ دیکھ لے کہ بھئی قرآن کے اوپر پورا بھروسہ کر سکتا ہے، یعنی رسول خدا نے نہ کچھ کمی کی ہے اور نہ ہی کچھ اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، یعنی جیسے اس طریقے سے قرآن آیا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بتلایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر اب یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے تو یہ جو عبادت کے بارے میں کہ بھئی میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کافر جو تھے، جو بت پرست تھے، خدا کے منکر تھے؟ کیا یہ لوگ خدا کے منکر ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کبھی بھی آپ دیکھیں کہ کفار اور مشرکین جو ہے کبھی بھی خدا کے منکر نہیں رہے، خدا کے منکر نہیں رہے، یعنی وہ خدا کو مانتے تھے، وہ لوگ خدا کا اقرار کرتے تھے، جیسا کہ خود قرآن میں سورہ لقمان کی 25ویں آیت ہے کہ جب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب جب آپ یہ کفار اور مشرکین سے، ان بت پرستوں سے جب آپ زمین اور آسمان کے خالق کے بارے میں سوال کریں گے تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ جب آپ سوال کریں گے کہ بھئی زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے خلق کیا ہے، تو یقیناً آپ یقین جانیے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ، لیقولن اللہ، کہ آپ سوال کریے کہ اگر آپ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جب آپ اگر آپ سوال کریں گے ان سے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ لوگ جواب دیں گے، ضرور بھی ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ تو دیکھیے پھر اس کا مطلب یہ ہے، ایک طرف تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ خدا کو مانتے ہیں، اور پھر دوسری طرف آ کے یہ سورہ میں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم ان خداؤں کی عبادت ہی نہیں کرو، تم اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرو گے جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک طرف تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کفار و مشرکین سے زمین و آسمان کے خالق کے بارے میں سوال کرو گے تو وہ لوگ کہیں گے اللہ، پھر دوسری طرف یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر تم اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے میں جس کی عبادت کرتا ہوں، تو یہاں پر یہ دو الگ الگ باتیں ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے قرآن سے، ہاں تضاد دکھ رہا ہے، ظاہر تو اس طریقے سے نہیں کہا کہ اس میں قرآن میں کبھی بھی تضاد
ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر جواب کیا ہے؟ کہا ہے جواب یہ ہے کہ سورہ لقمان کی 25ویں آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے خلقت کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں، کہ آپ جب سوال کریں گے زمین و آسمان کے خالق کے بارے میں جو سوال کریں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہے، لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہاں پر عبادت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کفار اور مشرکین اللہ کے خالق ہونے کے بارے میں بہتر طریقے سے جانتے تھے وہ لوگ کہ ہاں اللہ ہے، خالق زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ لوگ اس بات کو مانتے تھے، عبادت میں آ کر شرک کرتے تھے، عبادت میں آ کر شرک کرتے تھے۔ وہ لوگ جب کہتے تھے کہ بھئی اللہ کی عبادت تو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ معذرت کے ساتھ اللہ، جیسے آپ نے عرض کیا عبادت تو کرتے تھے مگر شرک کرتے تھے، شرک کس طرح کرتے تھے قبلہ وہ لوگ؟ جی دیکھیں، شرک اس طریقے سے ہوتا تھا کہ عبادت کے عنوان سے کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا، عبادت کے عنوان سے، عبادت کے عنوان سے کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ ہم کسی کے سامنے نہیں، سوائے خدا کے، کہ ہم عبادت کرتے تو صرف خدا کے۔ تو وہ لوگ وہ ہر قبیلے کا، وہاں پر جو دور تھا اس وقت میں ہر قبیلے کا ایک الگ بت تھا، ایک الگ جو ہے اپنا بت بنا کر لے کر آ کر رکھے تھے۔ کعبے میں اتنے آپ بار بار جانتے ہیں کہ کعبے میں کتنے 165 بت، ہر ایک کتنے بت، 300 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر قبیلہ آ کر اپنے اپنے بت کے سامنے بعنوان عبادت جھک جاتا تھا، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نعمتیں دے رہے ہیں، جو نعمتیں دینے والا یہ خدا ہے۔ تو ہر قبیلے کا ایک الگ الگ بت تھا، بھئی بارش کرنے والا یہ بت ہے، رزق دینے والا یہ بت ہے، اور یعنی رزق دینے والا یہ بت ہے، بلاؤں سے بچانے والا، پریشانیوں سے بچانے والا یہ بت ہے۔ تو جب کبھی بھی جس طریقے کی بھی ان کو حاجت ہوتی تھی اس کے سامنے جا کر وہ اس اعتبار سے عبادت کرتے تھے، وہ جا کر جھکتے تھے۔ تو عبادت نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے بتوں کو ذریعہ سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہی وہ بت ہے کہ جو ہمارے لیے وسیلہ ہے، ہمارے لیے وسیلہ یہی ہے، ہم اس کی عبادت کر کے خدا تک پہنچیں گے، خدا تک ہم جائیں گے۔ تو لہذا وہ لوگ، تو اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عبادت ہم صرف خدا ہی کی کریں گے، مدد بھی اسی سے طرف کریں گے۔ جیسے سورہ حمد میں ہم نے دیکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف خدا سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہاں، خدا تک جانے کے لیے راستہ، وسیلہ ہمارا محمد اور آل محمد ہے، انبیاء علیہ السلام اور محمد اور آل محمد، ہمارا محمد اور آل محمد تنہا وسیلہ اور بہترین اور آسان وسیلہ ہمارے لیے محمد اور آل محمد ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ تو سوال ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کرے کہ بھائی وہ لوگ بھی خدا تک وسیلے کے ذریعے جا رہے ہیں اور ہم بھی خدا تک وسیلے تک جا رہے ہیں، وسیلے کے ذریعے جا رہے ہیں، وہ لوگ بھی یہی مانتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے ان کی عبادت کر کے اللہ تک پہنچ رہے ہیں، وسیلہ ان کو بنا رہے ہیں۔ سوال یہ بھئی دیکھیں، غور یہ کرنا ہے، وسیلہ کو اختیار کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، صحیح وسیلے کو منتخب کرنا یہ اہم بات ہے، صحیح وسیلے کو چنا جائے۔ وہ لوگ ایسی چیزوں کو وسیلہ بنا رہے تھے جس کو خود چاہتے تھے، ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں جس کو خدا چاہتا ہے۔ وسیلہ ہم خود نہیں بنائے ہیں، ہمارا جو وسیلہ ہے خدا کا دیا ہوا وسیلہ ہے۔ بت پرست اور مشرکین جو وسیلہ بنا رہے ہیں وہ انہوں نے اپنا وسیلہ اپنی طرف سے وسیلہ بنا لیا ہے۔ تو سوال جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ وسیلے کے ذریعے خدا تک جانا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ خدا کس کو وسیلہ بنا رہا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے کہ خدا تک جانے کا راستہ کون سا ہے، ہم نہیں جانتے، تو اللہ جو ہے بتلا رہا ہے کہ یہ وسیلہ بہترین وسیلہ ہے۔ اور آخری آیت جو یہاں پر بتلا رہی، یعنی یہاں تک جو تکرار ہو رہی ہے، تکرار سے ہم یعنی مشرکین اور بت پرستوں کو یہ میسج دے رہے ہیں، یہ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی لحاظ سے مشرکین اور بت پرستوں سے مصالحت ہو ہی نہیں سکتی، بالکل مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اور آخری میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین۔ تو یہاں پر مفہوم کیا یعنی یہ آیت سے کیا یہ مفہوم دیا جا رہا ہے کہ ان کے دین کو جواز دیا جا رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم اپنا دین اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم اپنا دین ہمارے پاس رکھ لیں گے۔ یعنی کیا ان کے دین کو اجازت دی جا رہی ہے سچے ہونے کی؟
سچو نہیں کہہ رہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ آیت جو کہی رہے ہیں، یہ آیت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، تمہارا تو لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، یعنی یہ ایک طریقے کا مذاق ہے، یعنی ایک طریقے کی حقارت ہے کہ بھائی کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم اپنا دین اپنے پاس رکھ لو، یعنی ان کے دین کو جھوٹا ہونے کے بارے میں اور ان کے دین کے بیکار ہونے کے بارے میں حقارت بتائی جا رہی ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم اب جو دین کو اپنا رہے ہو، ٹھیک ہے تم اپنے دین کو اب رکھ رہے ہو، ٹھیک ہے رکھو اپنے دین کو، جب آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، اس وقت دیکھنا تم کہ تمہارا دین تم کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں اور ایمانداروں کی یعنی یہ نشانی تھی۔ اور بھی کئی ایسے موقع تھے جب جاہلوں نے اور کفار اور مشرکین نے، بت پرستوں نے آ کے جب مسلمانوں سے بحث کرنا شروع کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی بات اپنے پاس رکھو، سلام تم پر سلام ہو، اپنی پاس تم اپنی پاس رکھ لینا، ہمارا دین ہمارے ساتھ میں ہے۔ لہذا ان کے دین کے جواز کو نہیں بتلا رہے ہیں، بلکہ ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ تم جس دین کو مان رہے ہو اس کا کوئی تمہیں آخرت میں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں معروضہ کرتا ہوں کہ بارہا آپ کو یاد دہانی یہ ہے کہ جو 24 جنوری جو آنے والی ہے، اس وقت ہمارے پاس جیسے ماضی میں گزشتہ ماہ میں ہم نے ایک مقابلہ رکھا تھا قراءت قرآن کا، جو لڑکیوں کے لیے 13 دسمبر کو تھا، لڑکوں کے لیے 31 دسمبر، تو اس میں بھی کچھ انعامات سے لوگوں کو دیا گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، انعامات دینا مقصود یہ ہے کہ بچوں میں تھوڑا سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، تو طریقہ کار اسلام میں رہا ہی ایسے ہے کیونکہ ترغیب دی جائے۔ تو اسی طرح ایک کوئز پروگرام رکھا گیا ہے 100 سوال اور 100 جواب کے سلسلے میں۔ یہ ایک کتاب کی شکل دی گئی ہے، اس میں تمام سوالات ہیں اور جوابات ہیں۔ یہ تمام سوالات جوابات بھی عالم دین جو ہمارے پاس آتے ہیں ان علماء نے ترتیب دی ہیں، اور اس کے سوالات جوابات اردو میں ہیں، اور جو حضرات اس امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان کی عمر جو ہے حد رکھی گئی ہے 9 برس سے 17 برس تک، لڑکے ہو یا لڑکیاں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امتحان میں حصہ لیں تو ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا سے ربط پیدا کریں، اور آتے وقت یہ زحمت کریں کہ ایک آدھار کی زیروکس لا لیں، کیونکہ وہی آدھار پہ ہم اپنا اسٹیمپ لگوا کے بعد آپ کے حوالے کر دیں گے، یہ ہال ٹکٹ کی شکل لے لے گا۔ اور 24 کو یہ امتحان ہوگا دیوڑی نواب عنایت جنگ مرحوم منڈی میرالم میں، وقت ہوگا صبح میں 11 بجے۔ معذرت کے ساتھ آپ وقت کی پابندی کریں، اور اس کے امتحانات کے جو نتیجے ہیں 25 جنوری کو ڈکلیئر کیے جائیں گے بذریعہ ہمارے چینل اور ٹیلی فون کے ذریعے آپ تمام کے، کیونکہ جس وقت آپ آئیں گے تو آپ کا ٹیلی فون بھی ہمارے پاس، ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس رجسٹر کر دیا جائے گا، اور اسی سے آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ جو حضرات کامیاب ہوں گے ان کو پھر 26 جنوری کے دن دوپہر 3 بجے ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے آفس پر ایک اورل ایگزام لیا جائے گا۔ اس کے بعد جو پہلی کامیابی جسے نصیب ہوگی وہ انتہائی خوش نصیب ہوگا، کیونکہ اس شخص کو، اس لڑکی کو یا لڑکے کو چہلم میں زیارت امام حسین ابن علی کا شرف حاصل ہوگا، زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ اور یہ جو انتظام کیا ہے ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا کی محنت اور کاوشیں ہیں، اور یہ ایصال ثواب ہے سمینہ فاطمہ کے لیے، اور ان کے شوہر نے اہتمام کیا ہے۔ تو ناظرین ضرور آپ ربط پیدا کریں اور اپنے بچوں کو یہ دلچسپی دلائیں کہ یہ اردو میں ہیں، اور اردو کا ہمارے پاس چلن کم ہوتا جا رہا ہے، اس وجہ سے بھی ہم نے یہ امتحان رکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ماہ کوئی نہ کوئی ذریعے سے ہم بچوں کو رغبت دلائیں اور دلچسپی بڑھائیں۔ انشاءاللہ آپ اس امتحان میں حصہ لیں، اور اسی کے ساتھ خادم رخصت ہوتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی 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 علی